تاریخ لکھنے والے اور قوموں کے حالات قلم بند کرنے والے اور لوگوں کو ادب کا، عشق کا، وفا کا پیغام دینے والے جب بھی قلم اٹھاتے ہیں نا اور وفا کی وہ حد تک جانے لگتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے جو نام نظر آتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ وفا بھی ختم ہے، ادب بھی ختم ہے، عشق بھی ختم ہے۔ کوئی دنیا کی تاریخ جس میں ادب لکھا جائے گا وہ محتاج رہے گی کہ اسے خیرات صرف حضرت صدیق اکبر کے دروازے سے ملے گی۔ وفاداری ہو، ادب ہو، عشق ہو، جانثاری ہو۔ یہ لوگ بڑا کچھ دیکھ داکھ کے چلتے ہیں، لیکن اقبال جیسے لوگ کہنے لگے جس بندے نے ختم کر دی ہے نا بات، ختم بس کر دی کہ اس سے آگے ہماری کائنات ختم ہو جاتی ہے، بس وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہماری دنیا شروع بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے ہوتی ہے اور ختم بھی مدینے والے محبوب کے قدموں میں۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس، ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا، ان کے احوال کو جاننا، ادب والے لوگوں کے لیے، عشق والے لوگوں کے لیے، اتباع والے لوگوں کے لیے، سید عالم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنے والے لوگوں کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ وہ جتنی دیر تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اتنی دیر تک پتہ نہیں چلے گا کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے، حضور کی اتباع کیسے کرنی اور محبوب سے محبت کیسے کرنی۔ یہ ضروری کام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا کہ اس کے رستے پہ چلو، اس کی راہ پہ چلو جو میری طرف رجوع لایا ہے، جس نے میری طرف رجوع کیا اس کے پیچھے چلو۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا۔ آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کی دوستیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں، اور جب کوئی بڑا آدمی کسی دینی، اسلامی، روحانی زندگی کو اپناتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہ زندگی اپنا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صاحب تفسیر روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق کے، جو تاجر تھے نا بڑے بڑے مکے کے، چونکہ جناب صدیق اکبر بھی تاجر تھے۔ یہ تاجر سارے دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ کون کون؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ تاجر تھے۔ تو جب پتہ چلا نا کہ ایک بڑے تاجر نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر آدمی تک بات پہنچ گئی، ہر شخص نے اس بات کو سن لیا۔ اب وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیانہ بندہ ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے، کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی، اس طرح کی تصدیق سنی، اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے، حضور کا کلمہ پڑھ گئے، بس تصدیق کرنے آئے حضور سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تیریاں ویکھ کے اداواں تے میں مرید ہی ہو گئی۔ پھر وہ سارے حضور سید عالم آئے تھے تصدیق کرنے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ تو وہ نا حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کا یہ حال ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں انقلاب برپا کر دیں۔ اتنا اثر ہوا باقی لوگوں پہ کہ وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تصدیق کرنے، اور ایسی تصدیق انہوں نے کی، ایسی تصدیق کی کہ پھر ساری زندگی مدینے والے محبوب کے گن گا کے گزار دی، ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مقدس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا۔ آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی۔ اور وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی، چھپا کے بھی، دن کو بھی، رات کو بھی۔ تو یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے اور راز ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی ہی کو آپ دیکھ لیں تو علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک دفعہ خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ایک دفعہ ارادہ بن گیا، اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے 40,000 دینار خرچ کرنے اللہ کی بارگاہ، اور کرنے اس طرح ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنے، اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں، اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ اور 10,000 دینار، 40,000 کل دینے تھے، 10 خرچ کیے دن کو، 10 خرچ کیے رات کو، 10 اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا اعلان ہوتا ہے نا چندے کا تو سارے دے رہے ہوتے ہیں، 10 اس وقت خرچ کر دیا 10,000 دینار، اور پھر 10 چھپا کے خرچ کیا، 10 چھپا کے بھی خرچ کیا، یعنی اس وقت بیچ مجمع کے بھی دینا بعضوں کا بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر کہیں خرچ کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی دیکھ کے خرچ کرتے ہیں، تو جب سب دے رہے تھے تب بھی دیا، اور جب کوئی نہیں دے رہا تھا تو تب بھی دیا، اور دن کو بھی دیا اور رات کو بھی دیا، تو رب کریم نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو آپ پڑھیں، اس پر آپ غور کریں، ایک مقام نہیں درجنوں مقامات آپ کو ایسے ملیں گے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر، تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں یہ جو کہا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے، پھر ان پر فرشتے اترے اور فرشتے خوشخبری دینے کے لیے اترے، فرمایا یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتا تھا، پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے پہلے مسلمان، آپ نے کلمہ پڑھا، رش دیکھ کے تو بھائی عام جگہ پہ بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں ابتدا میں بالکل شروع میں جس ہستی نے صرف جلوہ والضحیٰ دیکھا، آج لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں کہ ساری دنیا جدھر جائے گی ہم نے ادھر جانا ہے، جدھر رش زیادہ ہوگا اس وقت ہم چلیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ پڑھا جب اسلام پر تنہائیاں تھیں، غربتوں کا دور تھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کدھر ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی رضا کدھر ہے، اور پھر اس پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، تکلیفیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں غلامی مل جایا کرتی، تکلیفیں برداشت کی، مار بھی کھائی، مال بھی دیا، تکلیف بھی سہی، تانے بھی سہے، باتیں بھی سنی، قبیلے کے اندر سے بھی مخالفت ہوئی، باہر سے بھی مخالفت ہوئی، وہ ڈٹے رہے۔ تو رب فرماتے جب یہ ڈٹ گئے نا تو پھر میں نے بھی ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی لاوارث نہیں چھوڑا، پھر ان کی مدد اللہ نے اپنے فضل سے فرمائی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس حیات مبارکہ، اس پر بے شمار
فضائل میں آپ کو احادیث ملیں گی، بے شمار آپ کو آیات بینات ملیں گی۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھا جائے، پڑھا جائے۔ میں نے بڑا غور کیا ہے، جتنا کو میرا محدود سا مطالعہ ہے، جتنا کو میں فہم اور علم رکھتا ہوں، میں نے بڑا غور کیا ہے اور بڑی باریکی سے کیا ہے، اور ان کی زندگی کے شب و روز کو بار بار پڑھا ہے۔ اور وہ جتنے پیچ و تاب ہیں، ہجرت سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک، ہر میدان، ہر جگہ، ہر کوچہ، ہر نگر، تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس طرح پروانہ چراغ کے گرد گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، روشنی جہاں نظر آتی ہے تو پروانہ ساتھ ہی نظر آتا ہے، کہیں اور دکھائی دیتا ہی نہیں۔ اسی طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کے گرد جو پروانہ دیوانہ وار ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگ تیار کر کے، سجا سوار کے اپنے محبوب کی بارگاہ کے لیے چنے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بڑے چھوٹے سے تھے حضرت ابوبکر صدیق، تو ان کے والد گرامی ان کو لے گئے بت خانے میں، معاذ اللہ۔ والدین اپنی جو مذہبی ان کے معاملات ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو وہاں وہ لے جانا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ چاہیے، ہمیں بھی حکم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کے جاؤ، اور 10 سال کا ہونے کے باوجود نہ جائے تو سختی کے ساتھ اسے تنبیہ کرو مسجد جانے کی۔ تو آپ کے والد نے بھی جو اس دور کی روایات تھیں جاہلیت میں، جو لوگ طریقہ کار اختیار کرتے تھے، تو اسی طریقے کے مطابق انہوں نے بھی آپ کو بت خانے کی طرف رغبت کرائی اور آپ کو لے کر کے وہ بت خانے کی طرف بڑھے۔ جب وہاں گئے نا تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو چھوڑ کے وہ ذرا باہر نکلے بتوں کے سامنے، تو میں نے کہا کہ طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے بیزاری رکھ دی ان کی باطل کے ساتھ، تباً بیزار تھے۔ تو بت جو بڑا سامنے کھڑا تھا نا، اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک روڑا اٹھایا جناب صدیق اکبر، زور سے بت کو مارا تو بت چکنا چور ہو گیا۔ ابھی بچپن کی عمر ہے، چھوٹے، وہ جب گرا دھڑام سے زمین پہ تو والد آئے اور کہنے لگے تیرا بھلا ہو، یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے تیری ماں اور لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو آپ کہنے لگے کہ ابا تو لوگوں کی بات چھوڑ، یہ بتا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری تیری کیا کرے گا۔ یہ فکری طور پر جو طہارت ہے ان کی سوچ کے اندر، یعنی کچھ چیزوں کو عقل بھی تو بندے کی نہیں نا تسلیم کرتی۔ اب یہ کہنا کہ چونکہ میری برادری کر رہی ہے تو میں نے کرنا ہے، کیونکہ میری فیملی کا تقاضا ہے تو میں نے کرنا ہے، چونکہ میرے گھر والے کسی کو کمی سمجھتے ہیں تو میں نے بھی سمجھنا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ بات درستی نہیں ہے؟ کیونکہ میرا سارا قبیلہ اس رواج کا ہے تو میں نے یہ رواج اختیار کرنا ہے، تو آپ قبیلہ رواج دیکھیں گے تو کمزور پڑ جائیں گے۔ آپ اگر مضبوط اعصاب کے ساتھ، پکے عقیدوں کے ساتھ اور جوان حوصلوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر بہت ساری جگہوں پہ بغاوت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو باغی بن کے جینا پڑتا ہے، اس لیے کہ لوگ زندہ وہ ہوتے ہیں جن کا دل، جن کی روح، جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ دیکھیں کہ مطلب کیفیات کیا ہیں، میرا قبیلہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، میرے بچے تھوڑا سا مسئلہ ہیں، تو میری فلانی شاید تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ نے بڑے بہانے ڈھونڈ لیے ہیں، پھر بہانوں میں جیے، پھر آپ نے بہت سارے خول اپنے اوپر چڑھا لیے ہیں، پھر ان میں وقت گزارے، پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا نماز پڑھنے میں، مجھے لطف نہیں آ رہا دین پر چلنے میں؟ پھر یہ والا سوال چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل آپ خالص ہو کے یہاں آئیں تو آپ آئیں تو صحیح، آپ آئیں کے بعد میں رب کی رحمتیں آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کریں۔ حضرت صدیق اکبر نے غیور بن کے وقت گزارا، غیور بن کے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کا ابتدائی حصہ ہے، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا بے شک اللہ نے سن لیا ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، معاذ اللہ، اللہ نے سن لیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ ذرا اس کی جو شان نزول ہے اس کی طرف آئیے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو یہودیوں کا بڑا
रहनुमा मुक्तदा बड़ा आलिम तौरात इंजील जानने वाला, वो ना बैठ के यहूदियों को कुछ पढ़ा रहा था, सिखा रहा था। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर तौहीद परस्त, अकीदे के पुख्ता, रासिखुल अकीदा मुसलमान उसके करीब से गुजरे तो फरमाने लगे, उसका नाम फनहास था, कहने लगे ओ फनहास, तुझे भी पता है, तेरी तौरात में भी लिखा है, तेरी किताबें भी जानती हैं कि सच वही है जो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं वो सच है। तुझे पता है तो इन लोगों को तौहीद की दावत क्यों नहीं देता? ये फिर शिरक में, बुत परस्ती में, कुफर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इनको पैगाम तौहीद दे, ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, उस मालिक की जिसने मेरे नबी पाक को अपना रसूल बना कर भेजा, उस तरफ इनकी रग़बत दे। तो वो फनहास जो था उसने बड़ी कुफरिया जुमले माज़अल्लाह बोले। वो कहने लगा कि उस रब की हम इबादत करें जो हमें कहता है कि कर्ज़े हसना दो, अल्लाह को कर्जा दो, वो तुम्हें डबल करके वापस करेगा। सदकात और ज़कात का माज़अल्लाह उसने मजाक उड़ाया। कहने लगा अल्लाह हमसे कहता है मेरी राह में खर्च करो, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कहने लगा इसका माना तो ये हुआ ना कि हम गनी हैं और अल्लाह फ़कीर है। हर सवाल के जवाब में दलील नहीं होती। कुछ लोग जो होते हैं उनका इलाज कुछ और भी होता है। जब उसने रब की शान के बारे में ये बात की ना तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फिर एक जोर का तमाचा उसके मुंह पे मारा, एक थप्पड़ मारा, एट सेट ते पकड़ा कुआर गंदा लजी और भी बूटियां जानने, एक लगाई जोर से उसके मुंह पे। और जब वो धड़ाम से गिरा ना, ये देखे ना थोड़े दिन पहले ये हमारे जनूबी पंजाब में क्या तमाशा लगा है, कब्र के गिर्द लोग घूम रहे और कह रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। क्या हमें गुस्सा नहीं आता इन चीजों पे? हमें जलाल नहीं आता? इस तरह इस्लामी शायर का मजाक उड़ाया जाएगा? शर्म नहीं आती इन लोगों को? अकीदा तौहीद के मामले में हमें गैरतमंद होना चाहिए। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर गली हर चौक में ये नारा लगाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर ने पैगाम में तौहीद दिया है। हमें शिकन तक नहीं आती, जो मर्जी कवाल बक जाए, जो मर्जी वो कुफर कह जाए, कोई पूछने वाला नहीं। जो जिस तरह का मर्जी को शेर पढ़ के गुजर जाए, कोई तबीयत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला कि आप कहाँ खड़े हैं, आपने क्या कह दिया। को पता ही कोई नहीं कि आप कितनी ऊंची बात चले गए, आप जानते नहीं तो ईद बारी ताला के तकाजे कह देते हैं लोग। मजाल है कोई शख्स वहां बात करे तो। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने थप्पड़ मारा। अब वो चूंकि उनका बड़ा मुक्तदा था, पेशवा था, वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और वो सारे लोग आए। ने आके कहा जी अबू बकर ने थप्पड़ मारा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलाइए अबू बकर सिद्दीक को। हाजिर बारगाह हुए, आपने थप्पड़ मारा है? कहा हुजूर मारा है। बिल्कुल मारा है। क्यों मारा है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने ये कहा था माज़अल्लाह कि अल्लाह फ़कीर है, हम गनी हैं, मेरे रब करीम की शान के बारे में ये इसने जुमले बोले तो मैंने मारा थप्पड़। हुजूर ने फरमाया तूने कहा है? कहने लगा जी नहीं मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो नहीं कहा। उसके जितने लोग थे उनसे कहा कि तुम मौजूद थे, इसने कहा है? वो कहने लगे जी नहीं नहीं इसने तो कहा ही नहीं। अब वहाँ मुसलमान था ही कोई नहीं जो जनाब सिद्दीक़ अकबर की गवाही दे, जो सिद्दीक़ की सदाकत के लिए खड़ा हो, था ही कोई नहीं। जब वो सारे कहने लगे जी नहीं कहा ही नहीं, ये माज़अल्लाह गलत कह रहे हैं, कहा ही नहीं, जब वो सारे मुकर गए तो रब करीम के कुरान ने बोलना शुरू कर दिया। यहूदी मुकर गए और जनाब सिद्दीक़ अकबर की गवाही जब बंदों में से कोई देने वाला न रहा तो मालिक ने फरमाया मैं जो गवाह हूं अबू बकर सिद्दीक, मैं जो गवाह हूं। लक़द समी अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। फरमाया किसी मुसलमान ने सुना या नहीं सुना, अल्लाह ने सुन लिया है। अल्लाह ने सुना है उसके कौल को जिसने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं, कुर्बान जाएं। उस शख्स की अजमत का क्या कहना जिसकी गवाहियां मेरा रब करीम अता फरमाए। वो इतने बड़े आदमी बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक़ अकबर। इतनी बड़ी शख्सियत। रब ने फरमाया कि किसी मोमिन ने सुना नहीं सुना, अल्लाह ने तो सुना है ना, अल्लाह ने सुन लिया, इन्होंने कहा है। गोया मालिक ने फरमाया ये सारे झूठे हैं, मेरे महबूब का सिद्दीक सच्चा है, ये सच्चे हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर। और फिर ये आयत हमें ले गई फिर वो गारे सौर में, वो गारे सौर में
جہاں کافر آ گئے تھے نا بالکل غار کے دروازے پہ، اور درمیان میں دیوار کون سی تھی؟ مکڑی کا جالا، کبوتری کے انڈے. جناب صدیق اکبر گھبرائے، اپنے لیے نہیں، مدینے والے محبوب کے لیے. یا رسول اللہ یہ تو آ گئے ہیں، اگر انہوں نے جھک کے پیروں کی جانب سے دیکھا تو تکلیف پہنچائیں گے. حضور نے فرمایا لا تحزن، پڑھیے نا سورۃ توبہ، لا تحزن، تو غم نہ کر. حضور نہ غم کروں، فرمایا نہ کر، کوئی فوج نہیں، کوئی اندر اسلحہ نہیں، کوئی بارود نہیں، لیکن تو غم نہ کر. اس لیے نہ کر کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ اللہ ہو انہیں غم نہیں ہوتا. مجھے کسی شخص نے کہا کہ کسی کو ولی دیکھنا ہو تو علامت کیا ہے؟ میں نے کہا ولی کو غم ہوتا ہے پر اللہ رسول کا، اپنی آخرت کا. لیکن اگر تم کبھی دیکھو نا کہ دنیا داروں سے تھوڑا غمگین ہو رہا ہے تو ولی ہے ہی نہیں. اگر وہ یہ دیکھ رہے نا بندے نہ ادھر ادھر ہو جائیں تو ولی کی تو علامت یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی غم اور خوف. تو یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ خوف زدہ کرے جس نے جو کرنا ہے. وہ خوف زدہ کیوں کہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست ہیں. اللہ کا دوست بندوں کا غم رکھتا نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی گواہیاں میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے. پھر آپ غور کریں اس بات پر، یہاں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سچ بول دیں، سچے بن جائیں، سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں. بندہ کوئی مدد کے لیے آئے نہ آئے رب ضرور مدد فرمائے گا، وہ اپنے کرم سے مددگار بنے گا. سچ کے لیے کھڑے ہو. آپ نے زندگی میں یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے پیچھے لوگ کتنے چل رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس رستے پہ ہیں وہ رستہ سچے لوگوں کا ہے، وہ انداز ٹھیک ہے، ہماری سوچوں نے جو زاویہ بنایا وہ سچ والا ہے، وہ اخلاص والا ہے. اگر آپ للہیت والے ہیں تو چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں. گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو کبھی کبھی جھاڑیاں بھی اس کے پیروں پہ آئی جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دوڑتا رہے، منزل اس کی ٹھیک ہو، دوڑتا رہے. وہ اگر جھاڑیاں کبھی پیروں کو لگ جائیں گی تو پھر اتر بھی جائیں گی، لیکن اس کا کام یہ ہے کہ وہ دوڑے، چلتے رہیں اور حق کو نہ چھوڑیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمتیں ہیں نا، شانیں، میں نے رات بھی کہا تھا کہ شروع کہاں سے کریں، بات کا آغاز کہاں سے کریں، یعنی کون سا پہلو ہے جس کو شروع کریں. ان کی سچائی، ان کی سخاوت، ان کی مسکینوں کی خدمت، ان کا غریبوں کے ساتھ پیار. لیکن جب ہم ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نا سارا کچھ گوندا اپنے آپ کو سمیٹا، اور گوندا کس چیز میں؟ عشق رسول میں، اور باندھ لیا اپنے آپ کو حضور کی محبت کے سائے میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے ہیں نا کتابوں میں بہت زیادہ لکھے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کو پہنچایا. حضرت عمر نے قانون بنائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف قاعدے، ضابطے، اصول وضع کیے. حضرت عمر نے چھوٹے بچوں کے وظیفے لگائے، فوجیوں کی تنخواہیں لگائیں، اساتذہ کی تنخواہیں لگائیں، پولیس کا، فوج کا محکمہ قائم کیا. حضرت عمر نے بڑی اصطلاحات کی، انہوں نے قیام کیا. سمجھ لیں یونیورسٹیاں، ادارے، مدارس، ساری سوچیں حضرت عمر کی ہیں. تو ان کا ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا جو خلافت ملی نا مضبوط ہو کے، تو وہ مضبوط کر کے دی حضرت صدیق اکبر نے. آپ کو کچھ چیز صحیح مل جائے نا، صحیح، تو پھر سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں وہ لوگوں نے سار اٹھا لیا، حضور کا وصال ظاہر ہوا تو کچھ نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے. فرمایا تمہیں دینی پڑے گی، اور نہیں دو گے تو ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے. حضور کے وصال ظاہری سے پہلے ایک شخص نے، مسلمہ کذاب نے، دعویٰ نبوت کر دیا تھا معاذ، اس کا بھی سر کچلنا تھا، وہ بھی سر حضرت ابوبکر نے کچل دیا. ساری چیزیں جہاں جہاں کوئی سر اٹھاتا تھا وہ انہوں نے کچل دی. ماحول، بنیاد اور بیس مضبوط کر کے انہوں نے حضرت عمر کو دی، اور جناب عمر کو بڑی ساری نصیحتیں فرمائیں، بڑی ساری نصیحتیں. اپنے پتر بھی تھے ان کے، دے سکتے تھے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، آپ یقین کریں ان لوگوں کی صداقتوں پہ رشک آتا ہے. ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے نہ تو چیزیں اپنے گھر لے ہی آتے ہیں، کوئی نہ کوئی تسلی اپنے آپ کو دے کے نہ تو چیزیں گھر آئی جاتی ہیں.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو بظاہر بڑی گہری دوستیاں ہوتی ہیں نا، آنا جانا ہوتا ہے، وہ تو جو ظاہری معاملات ہوتے ہیں دوستیوں کے، وہ تو لوگوں نے دیکھے ہی نہیں۔ حضرت عمر تو خود کہتے ہیں میرا ساری زندگی مقابلہ رہا نیکیوں میں آگے جانے میں۔ حضرت ابو بکر سے ساری زندگی مقابلہ رہا، کئی موقع پہ ڈانٹا حضرت ابو بکر صدیق نے۔ وہ ان کے اندر جو گہرائی تھی ایک دوسرے کے لیے، وہ تو اپنی جگہ موجود تھی، گہرا اخوت کا رشتہ آپس میں بھائی چارے کا وہ طے تھا، لیکن وہ جو ہمارا طریقہ ہے نا، آنا جانا، تحفے دینا، لینا دینا، یہ تو بازار معاملہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے خلافت تیار کر کے، سجا کے، سوار کے جب حضرت عمر کو دی نہ جاتے وقت وصال سے پہلے، تو کسی نے پوچھا اتنے سخت آدمی کو امیر بنا رہے ہو؟ چونکہ آپ کا بیماری کا عالم تھا، وقت وصال تھا، فرمانے لگے میں اس وقت دنیا سے جا رہا ہوں، بڑا جھوٹا بندہ بھی اس موقع پہ سچ بولنے لگتا ہے، اور گویا فرما رہے ہیں میں تو ویسے ہی صدیق اکبر ہوں۔ فرمانے لگے میں جب جاؤں گا نا تو رب کریم اور اس کے حبیب مجھ سے پوچھیں گے کہ امت کس کے سپرد کر کے آئے ہو، تو میں عرض کروں گا اے اللہ جو تیرے بندوں میں تیرے محبوب کی امت کا سب سے زیادہ خیر خواہ تھا، میں اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو خلافت کے لیے موقع ملا 2 سال کا، حضرت عمر کو 11-12 سال موقع ملا۔ تو ظاہر ہے جو آدمی زیادہ، جس کا پیریڈ زیادہ ہے، اس کے تذکرے بھی زیادہ ہیں، ان کی باتیں بھی زیادہ ہیں تاریخ کے اندر۔ اب بہت سارے لوگ نا جگہ جگہ حضرت عمر کا تذکرہ پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ حضرت عمر کی باتیں تو بندے کو ویسے ہی جوان کر دیتی، وہ تو حوصلوں کو بلند کرتی۔ لیکن جو بات میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ حضرت عمر نے بڑی خدمات سر انجام دی، اور ہمیں وہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو شان ختم نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی۔ اب حضور جانتے ہیں نا کہ قیامت تک عمر کا ذکر ہوگا، عمر کی لوگ تعریفیں کریں گے، عمر کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل ہوگا، عمر کے تذکرے ہوں گے، تو اس پہلو کو بھی حضور نے واضح کر دیا، اس عنوان کو بھی میرے کریم نے واضح کیا۔ آپ کبھی غور کریں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں حضور کا نا سر میری گود میں ہے، اور آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں تو منظر بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، ادھر بھی چاند چمک رہا ہے، اور سب سے قیمتی اور کائنات کے سب سے عظیم چاند مدینے والے محبوب میری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں یہ بھی سوچوں کی عکاسی کرتے ہیں کہ بندہ آج کل سوچ کیا رہا ہے۔ آپ میرے پیارے ہیں نا، دور دراز سے آتے ہیں تو میں بڑے سارے لوگوں سے ملتا ہوں، بڑے سارے لوگوں سے، اور میں الحمدللہ سب سے سیکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں سیکھنا ہو تو شاگردوں مریدوں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ آپ سیکھتے رہیں، ارادہ کریں، جو ہمیں کہا گیا کہ قبر تک سیکھنا ہے تو سیکھیں۔ ہم اس وقت جو ہے ہماری تربیت کی بریک لگتی ہے جب ہم طے کر لیتے ہیں کہ میں اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، پھر علاج رک جاتا ہے۔ تو 2-3 قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ ایک بندے وہ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں ایک بڑا سمجھدار آدمی ہوں، تو میں نے کہا چلو آپ کی بھی زیارت کرتا ہوں، تھوڑی سی سمجھ میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ایک سوچ یہ ہے، یعنی کچھ بندے ملتے ہیں، کوئی طبیعت بتاتی ہے کہ بیچارے کو بڑے آوازہار ہیں، بڑے پریشان ہیں، ایسی سخت بات کرتے ہیں کہ اس کے جواب میں نا دعا ہی صرف ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں اوخو کسے مولوی جی میرا کو نہیں مسئلہ حل کیتا، این جی یہ بس ماڑا بندہ دے سکتا کچھ نہیں، تو گل بندہ سنتا کوئی نہیں، تے تکلیف بڑی ہے، تے دنیا ساری خراب ہے، تے ہن میں تواڈے کول آیا تے میں کیسے بھی تے دنیا دے وچ ہی رہندے آ نا۔ تو آپ تھوڑا سا میٹھا بنیں، آپ اپنے لفظوں میں چاشنی، اور اگر آپ مجھے آ کے یہ کہیں گے کہ آپ ہی سب سے ٹھیک ہیں، یا کسی اور کو جا کے کہیں گے کہ تو صرف ٹھیک ہے باقی لوگ ٹھیک نہیں، تو یہ بات اس لیے غلط ہے کہ یہ میرے نبی پاک کی امت ہے۔ اس امت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 1-2-3 بندے ٹھیک ہیں، کنتم خیر امت، اس امت کو اللہ نے بہترین امت کہا، اس میں زیادہ لوگ ٹھیک ہیں، کم نہیں۔ کتنے لوگ ٹھیک ہیں؟ اب اگر آپ کہیں گے نا جی میں کئی جگہوں پہ گیا ہوں تو وہاں مجھے موقع نہیں میسر آ سکا، میری تسلی نہیں ہو سکی، میں زیادہ بیٹھ نہیں سکا، تو آپ کے ذہن کے مثبت پن کی یہ چیز عکاسی کرے گی۔ آپ کسی اور کے لیے بھی خیر کا جملہ استعمال کریں تو ہمارے لیے بھی کریں، اس میں ذرا زیادہ بہتری ہے، امت کا بھلا ہے۔ شریر کا کام تو شرارت کرنا ہے، جو شریر ہے اس کا کام، سانپ کا کام کیا ہے؟ ڈسنا، تو وہ تو ڈسے گا، شریر تو شرارت کرے گا چونکہ اس کے مزاج میں شرارت ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا راستہ ٹھیک ہے، آپ حق پہ ہیں،
پھر آپ کو شریر کی پرواہ نہیں کرنی، ڈسنے والے کی پرواہ نہیں کرنی، رب رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کام کو جاری رکھنا ہے۔ ایک سیانہ بندہ ہوتا ہے، وہ دو گروپوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، وہ دو گروہوں کے اندر پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، قبیلے کے، برادری کے، خاندان کے لوگوں میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ یہ بندہ صلح کرا سکتا تھا، طاقت تھی، اس کو پتا تھا لوگ میری بات مانیں گے، اس نے مداخلت کی، یہ آگے بڑھا۔ فوراً ایک شخص نے کہہ دیا تیرا کیا لالچ ہے؟ چودھری بننا چاہتا ہے؟ تو سردار بننا چاہتا ہے؟ اب یہ کہتا ہے جناب چونکہ لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ میں سردار بننا چاہتا ہوں، لہذا میں نہیں صلح کراتا، لڑے رہو۔ حالانکہ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا دو گروہوں میں جو صلح کرائے گا رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اگر اس نے اس لیے صلح کرانی تھی واقعہ ہی کہ یہ دونوں گروہ مجھے چودھری مانے، تو پھر تو ایک نے انکار کر دیا کہ میں چودھری نہیں مانتا، تو یہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو اگر اس لیے صلح کرانی تھی کہ رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے، تو پھر کوئی اچھا کہے یا برا کہے، اس کو چاہیے یہ آگے بڑھے اور 2 لوگوں کے سروں کو جوڑ دے، صلح کرا دے، اطمینان کرا دے، شعور کرا دے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کا کیا مطمع نظر ہے، تو ہم بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط فیصلے ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ لوگوں کی یہاں رائے کیا ہے، اچھا کہہ رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اگر اچھا کر رہے ہیں تو پھر آپ منزل پر صحیح ہیں، پھر آپ نے رستہ چھوڑنا نہیں، آپ نے سفر بڑا سادہ سا کام ہے آج کل ہمارے ہاں۔ اگر خاندان کے اندر، قبیلے کے اندر 2 لوگوں کے رشتہ ہو سکتا ہے، لڑکا اور لڑکی ہمارے اپنوں کے ہیں، اور ہماری تھوڑی سی مداخلت سے معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بوڑھے، سارے نہیں لیکن اکثر الا ماشاءاللہ، وہ مداخلت نہیں کرتے۔ ان کی تھوڑی سی کوشش تھے، خاندانوں میں جو تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں وہ دور ہو کے رشتے ہو سکتے ہیں، وہ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ بعد میں جو شکایتیں آئیں گی وہ کون پوری کرے گا؟ آپ کے بہو اور بیٹے کی جو شکایتیں ہیں وہ کون پوری کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں نا؟ اگر آپ یہ دیکھیں یہ کام کتنا اچھا ہے کہ آپ نے 2 گھروں کو ملا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ربیہ بن کعب کا نکاح بھی کرایا ہے، حضرت اسامہ بن زید کا بھی حضور نے رشتہ کرایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کاموں پر توجہ دیتے کہ جہاں میرے آگے بڑھنے سے کہیں غلاموں کے بھلے ہو سکتے ہیں تو حضور آگے بڑھتے، وہ بھلا کرتے۔ ہمارا کردار کمزور ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی وہ شکایتیں وہ جو غلام میں آئیں گے تو وہ کس نے لینے ہیں؟ ایک بزرگ سے میں نے محبت کے ساتھ کہہ دیا تھا، میں نے کہا آپ کی کتنی زندگی ہے؟ 60-70 کے تو آپ ہو ہی گئے ہیں۔ آپ اپنی زندگی سیف کر رہے ہیں اگلے والی کہ مجھے کوئی شکایت نہ دے، ملامت نہ کرے، لیکن 2 خاندان جوڑ رہے ہیں، اس سے آپ کنارہ کر رہے ہیں۔ آپ 10 سال اور زندہ رہ لیں گے، 15 زندہ رہ لیں گے، آپ اپنے ان 15 سالوں کو تو محفوظ کر رہے ہیں، لیکن جو اتنا بڑا خیر کا کام تھا، اچھائی کا کام تھا، بھلائی کا کام تھا، اس کام سے آپ رک رہے ہیں۔ اسی طرح 2 آدمی لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ایک بدتمیز ہے، شرارتی ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ ہمیں پتہ یہ بندہ غلط ہے، ہمیں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں اسے روکنا چاہیے، یہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ میرا بھی نام آ جائے گا، تو وہ اس کے بارے میں لگا ہوا ہے نا۔ تو بھائی یہ یاد رکھیں مکافات عمل ہے، اگر شر کو روکا نہیں جاتا تو شر پھیل جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو تب بھی مدد کرو، مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، تو ظالم کی کیسے مدد کریں؟
اگر بھائی ظالم ہو تو پھر بھی مدد کرو، تو مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی۔ تو یہ جو ظالم بھائی ہے اس کی کیسے مدد کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہ بھی تمہارے لیے اس کی مدد ہوگی کہ تم نے اسے بہت بڑے ظلم اور زیادتی سے روک دیا ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ یہاں تم غلط ہو، یہاں تمہارے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تو اسے منع کر دو، یہ بھی تمہاری مدد ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ مینو کی لگے، میرا بھی ذکر آئے گا، میرا بھی، تو بھی ایسا نہیں ہوتا۔ شر کو روکنا ہے، برائی کو روکنا ہے، پھر اس رستے میں اگر کوئی شخص ملامت کرتا ہے تو اس ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دار ارقم میں نا صحابہ کرام چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، اور یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو حضور سارے مکے والوں کی آنکھوں کے تارے تھے، سارے صادق اور امین کہتے تھے۔ اور جب حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اب کیا ہوا ہے؟ اب دو مسئلے ہوئے، ایک تو کچھ لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچی، اب انہیں ظلم چھوڑنے پڑیں گے، دین پہ آئیں گے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو سب کو ایک ہونا پڑے گا، ایک صف میں آنا پڑے گا، ایک جگہ قائم رہنا پڑے گا۔ اب لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی تھی، وہ جو ظلم کرتے تھے، غلاموں کو بیچتے خریدتے تھے، ان پر زیادتیاں کرتے تھے، بچیاں دفن کرتے تھے، قبضے کرتے تھے، غریب کا مال لوٹ لیتے تھے، اب یہ سارے مفادات صرف انہیں بت نہیں چھوڑنے پڑتے تھے، انہیں اپنے سارے جرم چھوڑنے پڑتے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اس حوالے سے کہ اب ہمیں بڑا کچھ چھوڑنا پڑے گا، وہ واپس آ جاتے تھے، بیک ہو جاتے تھے۔ بہت سارے کام ایسے تھے جن میں وہ کمزوری کا شکار ہوتے تھے، وہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی، تو پھر وہ مخالفت کرتے تھے۔ پھر بات ذرا آگے بڑھی، میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہوں نے معاذ اللہ مخالفت شروع کر دی۔ کلمہ یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں حق بات کہی جا رہی ہے تو حق بات پہ عمل کریں، بلکہ حضور کی ایک گروپ یہ تھا، دوسرا گروہ وہ تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں نا اخنس بن شریک نے کہا تھا ابو جہل سے کہ یار ساری زندگی امین صادق اور امین کہتے رہے ہیں، آج ان کی کن پٹیوں پہ سفید بال آئے ہیں اور انہوں نے اعلان نبوت کیا تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ تو ابو جہل کہنے لگا یار باتیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، کام ان کا ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کا کلمہ پڑھ گئے تو پھر چودراہٹ تو اس خاندان میں چلی گئی۔ چودراہٹ کی بنیاد پر حق بات کی مخالفت، کہ چودراہٹ ادھر چلی گئی ہے، بڑائی ادھر چلی گئی ہے، تو حق بات کی مخالفت اس بنیاد پر لوگوں نے شروع کر دی۔ اب ملامت کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہاں حسد ہوتا ہے یا عداوت ہوتی ہے، یا اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، یا محسوس کر رہے ہیں کہ بڑائیاں کسی اور طرف چلی گئی۔ تو میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دار ارقم کے اندر، پہلے حضور آنکھوں کے تارے تھے، پھر یہ حالت ہوئی کہ چھپ کے دار ارقم کے اندر صحابہ نے مجھے کہا کہ باہر جا کے بتانا نا، کہتے ہیں نبی پاک نے جب نصیحتیں کی نا تو حضور نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ ابو ذر کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، اب لوگ تمہیں برا کہیں گے، ملامت کریں گے، پر تم نے کسی ملامت والے کی پرواہ، تم نے کسی کی پرواہ، تم نے پرواہ نہیں کرنی۔ کہتے میں نے وعدہ کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے وعدہ کر لیا کہ اب میں کسی کی پرواہ۔ اب جب میں باہر نکلنے لگا تو صحابہ میں سے بعض نے مجھے مشورہ دیا کہ ابھی بتانا نہ کسی کو، کیونکہ یہاں لوگ ملامت کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے ان کی طرف پلٹ کے دیکھا، پلٹ کے، اور میں نے کہا بھائی اب جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کہے، غلامی کر لی ہے تو اب کر لی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب
پڑھ لیا ہے، اب جس نے جو کہنا ہے وہ کہے، جو کرنا ہے وہ کرے، بات ختم ہو گئی۔ اب طے جو کر لیا ہے، اب تیرے ہو جو گئے، اب تیرے ساتھ نسبت ہو جو گئی تو اب تیرے ہیں۔ اور کہنے لگے میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ اب میں کسی کی پرواہ نہ کریں۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات پر اور سچے رستے پر چلنے کا تو مزہ ہی تب آتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے۔ تو رب فرماتا ہے مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ڈھونڈا کرو، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ملتا ہوں۔ مجھے ڈھونڈو تو وہاں جا کے ڈھونڈو، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں، وہاں مجھے تلاش کرو، میں وہاں ملوں گا۔ جب آپ کی لوگ مذمت کرتے ہیں، جب آپ کو لوگ برا کہتے ہیں اور آپ ہوتے ہیں حق پہ، پھر مزہ کتنا آتا ہے، پھر لطف کتنا آتا ہے۔ آپ بظاہر تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن وہ جو آپ کے اندر کی، اور پھر آپ کو وہ چیزیں محسوس کرنے بھی مزہ آتا ہے کہ نبی کتنی تکلیف میں رہے، رسول کتنی۔ ایک بات میں نے سورہ اعراف میں دیکھی، اس کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو میں ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے بڑے لاڈلے نبی ہیں یار، وہ پیغمبر، رب کریم کے وہ رسول کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کم و بیش ہر پارے میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ کے وہ لاڈلے نبی جن کے لیے رب کریم نے دریا کو کہا کہ رستہ چھوڑ دے، 12 رستے بن گئے۔ اللہ کے وہ نبی جن کے لیے اللہ نے من و سلوہ نازل فرمایا، اللہ کے وہ رسول جو پتھر پر اپنا عصا مارے تو اللہ 12 چشمے پانی کے جاری فرما دے، اللہ کے وہ نبی جو اپنا عصا اپنی چھڑی زمین پر پھینک دے تو وہ اژدہا بن جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم، اور سب سے بڑی بات یہ جن سے رب خود باتیں فرمائے، اللہ جن سے کلام فرمائے۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ نبی کریم علیہ السلام سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا اللہ نے شان دیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کے بچے قتل ہونے لگے۔ آپ نے ساری بات سنی ہوئی ہے، فرعون نے خواب دیکھا تھا، پھر بچے قتل کرانے لگے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ اور پھر حضرت موسیٰ تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو کچھ جہاد بھی کرنا پڑا، اس کے فرعون کے خلاف لڑنا بھی پڑا، آگے بھی بڑھنا پڑا۔ تو سورہ اعراف میں مفہوم آیت یہ ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ معاذ اللہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اذیت میں ہیں۔ بڑا مشکل نہیں یہ لفظ کسی کا بیان کرنا کسی کے، کہ آپ کے سبب سے گویا ہمارے بچے قتل ہوئے اور آپ کے سبب سے ابھی بھی ہم تکلیف میں ہیں، ہم اذیت میں آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر سچ کہا تھا نا حضرت سعد بن عبادہ نے، یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں، ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں جو آپ سے کہیں گے آپ لڑیں یا آپ کا رب لڑے۔ حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ جہاں جہاں اشارہ کرتے جائیں گے ہم سر قربان کرتے جائیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں گے آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے۔ حضور ہم حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے، جاننے دیں گے، گردنیں کٹائیں گے، حاضر ہیں اور حاضر، بولیے حاضر ہیں اور حاضر، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔